25واں پارہ آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید۔ قرآن مجید میں 3 مضامین بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ ایک مضمون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت اور توحید کا، کہ بندے کا تعلق جب رب سے مضبوط ہوتا ہے تو پھر سارے دین کے کام آسان ہوتے ہیں۔ دوسرا، رسالت کا مضمون بہت اہمیت کے ساتھ بیان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق ہو۔ تیسرا مضمون ہے بعث بعد الموت کا، قیامت کا مضمون۔ یہ تینوں مضامین جو مسلمان اپنی زندگی میں مستحضر رکھتا ہے اس کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب کہا جاتا ہے کہ دین کی بات کرو، تو یہ تینوں موضوع دین کی بات کہلاتے ہیں، کہ آپ اللہ کی بات کر سکیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر سکیں، یا فکر آخرت کی کوئی بات کر سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جو مخاطب تھے وہ اعتراضات کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ قیامت کی تاریخ ہمیں بتائیں، قیامت کب آنی ہے؟ آپ ہر وقت ذکر کرتے ہیں قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے، کب آئے گی قیامت؟ تو قرآن مجید نے اس کا جو جوابی انداز اختیار کیا مختلف مقامات پر۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی۔ اس مقام پر جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے غیب کا جو نظام ہے سارا تمہارے سامنے تو ہے نہیں، کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ باقی چیزوں کا تمہیں پتہ چل گیا اور قیامت کا تمہیں پتہ نہیں چل رہا۔ تمہیں تو یہاں تک نہیں پتہ کہ جب کھیتی میں سے کومپل نکلتی ہے، اس پہ شگوفہ لگتا ہے اور پھل نمودار ہوتا ہے، تو تمہیں نہیں پتہ کہ اس پھل نے پکنا ہے یا کچا ہی ٹوٹ جانا ہے۔ یہ تو تمہارے رب کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم غیب اپنے پاس رکھا ہے۔ کائنات میں جتنی مادائیں ہیں، ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں اور ان کے جو جننے کا معاملہ ہے، کس بچے نے دنیا میں ناقص آنا ہے، کس نے کامل آنا ہے، کس کا نصیب کیسا ہوگا، کس کا نصیب کیسا ہوگا، یہ اللہ کے معاملات ہیں۔ تم مداخلت کیوں کرتے ہو؟ جب ان باتوں کا تمہیں پتہ نہیں تو تمہیں قیامت کا بھی پتہ نہیں۔ تو اس لیے ایمان لے آؤ، مان لو، تفصیلاتی سوالات مت کرو، اس سے تم بہک جاؤ گے۔ یہ انداز یہاں پر ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانیاں بتا دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بعض موقعوں پر ذکر بھی کیا قیامت کی علامات میں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ انسان جب دیکھے کہ جس ماحول میں وہ جی رہا ہے وہاں امانت نام کی چیز ہی نہیں، امانت کی اہمیت ختم ہو جائے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے، اور دوست قریب لگے، ماں باپ دور لگے، اور سردار لوگ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ مسلمانوں میں وہ لوگ ہوں جن میں تقوی نام کی چیز نہ ہو۔ جتنے لیڈر ہیں ان سے تقوی نکل جائے۔ اسی طریقے سے شربت الخمور والمعازف، جیسے بندہ خوراک کھاتا ہے ویسے بندہ موسیقی کو سنے، موسیقی غذا بن جائے۔ جب ایسا وقت آ جائے تو سمجھ لو کہ اب قیامت سر پہ۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے وہاں پر انداز ہی بدل دیا، فرمایا کہ قیامت کی بات پوچھ رہے ہو، کیا تیاری ہے تمہاری؟ قیامت کی بات کی سوالات تو وہ کرے اس کی تیاری پوری ہو، تمہارے پاس تیاری کیا ہے؟ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ جب ہر کام کرنے والا اپنے کام میں نااہل ہو جائے گا تو سمجھ لو قیامت آنے والی۔ ہر کام کرنے والا، جس کو جس چیز کی وزارت ملی وہ اس کا اہل ہی نہیں، جو جس چیز کے ذمہ دار مینیجر بنا اس کا اہل نہیں، جو جہاں پر فائز ہے اس کا اہل ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی علامت ہوگی کہ قیامت آنے والی۔ تو مختلف علامات، لیکن قطعی طور پر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا کہ یقینی تاریخ، کہ کس سال میں، کس مہینے میں، کس تاریخ میں، فرمایا وہ کسی کو نہیں بتایا گیا۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کی خبر کا اسی کی طرف سے حوالہ دیا جاتا ہے، اسی کو معلوم ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا۔ وما تحمل من انثى، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، ولا تضع الا بعلم، نہ وہ وضع حمل کرتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں اللہ کے علم میں ہیں تو قیامت بھی اللہ کے علم میں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، یہاں سے اگلی بات
کہ دنیا میں وہ لوگ کوئی فرشتوں کو پوچھتا تھا، کوئی بتوں کو پوچھتا تھا، کوئی گمراہ لوگوں کو پوچھتا تھا، تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے کیونکہ ہم ان کے نام کے کھانے اور نیازے دیتے ہیں اور دیگے دیتے ہیں۔ تو یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پر جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم ان سے کہیں گے ذرا نام تو بتاؤ کون کون ہیں آج تمہاری مدد کر سکیں جو۔ تو اس وقت سب کہیں گے جی کہ نہیں نہیں یا اللہ ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمارا تو آج کوئی بھی نہیں، آپ ہی ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، جس دن اللہ انہیں پکارے پوچھے گا بتاؤ مجھے أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شرکاء جن کو تم بڑی کرنی والا سمجھتے تھے، بڑی طاقت والا سمجھتے تھے، بہت اختیار والا سمجھتے تھے۔ قالوا، وہ سب مشرک لوگ کہیں گے آذناک، ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں ما منا من شہید، ہمیں کچھ نہیں پتا، آج تو کوئی بھی نظر ہی نہیں آ رہا۔ وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل، اور وہ ان سے کھوئے جائیں گے جو وہ جن جن کے ناموں کی دہائی دیا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، وہ سب کھو جائیں گے۔ وظنوا ما لهم من محیص، اور وہ یقین کر لیں گے کہ آج ہم چھوٹ نہیں سکتے، آج چھٹکارا نہیں ہے، آج پکڑ آ گئی، دنیا کی بول دنیا میں رہ گئے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق بھی نہ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ گلہ فرما رہے ہیں بندوں سے کہ حضرت انسان بھی بڑا عجیب ہے۔ کم ظرف انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا انسان اتنا کم ظرف ہو جاتا ہے کہ جب خیر کی دعا مانگنی ہوتی نا تو اسے بڑی اچھی لگتی، یعنی جب حالات خراب ہوتے نا، حالات خراب ہوئے تو دعائے خیر کے لیے ساری ساری رات ہزار ہزار کی تسبیح بھی پڑھ دے گا، حالات جیسے سیٹ ہوں گے تو ساری رات ٹی وی پہ گزار دیتا، دعا میں وقت ہی نہیں ملتا، کہ انسان بڑا کم ظرف ہے، خیر کے لیے تو وظیفوں کے لیے تو مصلی پہ چڑھ جاتا ہے، اور لیکن جب کام نکل آتا ہے تو اسے رب کے نام پر 2 رکعت بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کہتے سستی بڑی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن حالات خراب ہوں ہر نماز کے وظیفے صحیح رہتے ہیں۔ تو لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، جب مسئلہ پڑتا ہے بھلائی مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر رب کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا کر دیا آپ، یا اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے، ایک دم سے غلط فہمیاں، کو یار میں تو اتنی نیکیاں کرتا ہوں، اللہ پاک نے اس کا خیال ہی نہیں کیا، مجھے چھوٹی سی بات پہ پکڑ لیا۔ پھر کبھی کہتا جی یار پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا ساڑھے کو، یہ جملے بولتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گلہ فرما رہے کہ بندہ بڑا کم ظرف ہے، انسان اپنی 20 غلطیوں کو بھول جاتا ہے جس پہ رب پکڑ نہیں کرتا، کسی ایک بات پر اگر گرفت ہوتی ہے تو وہ رونا دھونا اور مایوسیوں کے مناظر پیش کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اسے اپنی رحمت سے عطا کر دیں، چکھا دیں اپنی رحمت کو، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ، نقصان کے بعد، یعنی رحمت اللہ رحمت کا فیصلہ کر دے، لَمَسَّتْهُ، جو اس کو پہنچ چکی ہوتی ہے، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، یہ انسان کی ایک اور خامی کہ جب حالات خراب تھے، دعائے خیر کی، وظیفہ پڑھا، اللہ نے کام کر دیا، تو اس کے بعد کہتا ہے اپنی تو قسمت شروع ہی اچھی ہے یار، یہ تو میرا حق تھا بھائی، مجھے ملنا ہی تھا، میں نے بڑی جانیں ماری ہوئی ہیں، میرے تجربے بڑے ہیں، مجھے ٹرک آتا ہے، مجھے طریقہ آتا ہے۔ ہاذا لی کے سارے معنی کہ یہ میرا حق تھا، کیونکہ میرا باپ بڑا امیر تھا تو میں نے بھی امیر ہی ہونا تھا، لاٹری میرے نام کی نکل لی تھی، حرام کو بھی اپنے نام جوڑا ہوتا ہے۔ تو انسان اتنا کم ظرف ہے کہ جب حال اچھا ہوا شکر بڑھانے کی بجائے فخر کے بول بڑھا دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اندر ہی اندر پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، دنیا کی زندگی کو اچھا گزارو، ٹھاٹ کے ساتھ گزارو، ترکی طرز کے مکان بنا لو، اس طرح کی سٹائل کی اینٹیں لگوا لو، یہ کر لو وہ کر لو، لمبے لمبے پروگرام شروع کر دیتا ہے، تو قیامت کو ذہن میں ہی بھول جاتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ یار اگر قیامت آ بھی گئی نا تو کوئی نہیں، یہاں بھی تو مجھے ملا ہوا ہے، کلیم کروں گا وہاں بھی مل جائے گا، تو ذہن میں اپنے بارے میں خوش فہمیاں رکھتا ہے کہ یہاں مجھے ملا ہے وہاں بھی ملے گا، حالانکہ یاد رکھیے دنیا میں اللہ جو دیتا ہے وہ انعام کے طور پر نہیں دیتا، امتحان کے طور پر دیتا ہے، اور آخرت میں تو ملے گا انعام، اور انعام ہوتا ہے کسی کام پر، کام کیا کوئی نہیں، فرض پورے نہیں کیے، واجبات پورے نہیں کیے، سنتیں پوری نہیں کی، دین کو پسند نہیں کیا، تو انعام کس چیز کا؟ لیکن کہتا نہیں یہاں ملا وہاں بھی مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں ہم بتائیں گے آپ کو، ایسے انسان کو کہا جا رہا ہے، ایسے انسانوں کو ہم تمہیں جتائیں گے اور بتائیں گے تم نے کیا کرتوت کیے تھے، اور ہم وہاں پر سارے راز کھول دیں گے۔ قرآن کی دوسری آیت ساتھ ملائیں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اے بندے
میں ایک دن ایسا لا رہا ہوں دنیا میں جو رب تیرے اوپر پردے ڈالتا ہے وہ رب اس دن تیرے سارے پردے اٹھا دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔